آج ماہ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات 3 کام ضرور کر لینا۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 جمادی الثانی دوسری جمعرات کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے رب کریم تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ اور یہ خاص عمل ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جو جوان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج ماہ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر اور کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، آج یہ 3 کام کرنے سے رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر وہ رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی خواہش کرتا ہے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اور جب حکم الہی آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی قسمت کے بنتالوں کو کھول دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا۔ جب آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میری ان بیٹیوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھے، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لے۔ اسی طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے عطا فرماتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی مقدر ہو جائے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ لوگ ماہ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ جب کبھی پریشانی آئے، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ رب کریم کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ دوستو، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی مل نہیں سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو نہیں سکتا، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے اپنی مشکل کو تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 جمادی الثانی دوسری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ نہ چہرے دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، بس آپ کا خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ دوستو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص شرطی عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے کو بند محسوس کر رہے ہوں تو ماہ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورۃ الکوثر کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ 21 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری کام، آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ دوستو بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں
آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفراللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفراللہ کو پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، یہ 3 کام کریں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔